الدرس الجدید اليوم کلاس نمبر 11 11ویں کلاس اليوم الجدید و الدرس الجدید. بہت بڑا اہم سبق، ہر ہی نقطہ مہم جداً کل یوم. پورے قرآن کریم کو اذا انتم تقرؤون و اذا ان نقرأ، اور جب بھی ہم پڑھتے ہیں قرآن کریم میں اسم کی جب بات آئے گی وہ یا واحد ہوگا یا تثنیہ ہوگا دو، یا وہ جمع ہوگا. جتنے بھی ناؤنز ہیں قرآن کریم کے اندر یا وہ واحد ہیں ایک، یا دو ہوتے ہیں، یا دو سے زائد جمع. اس لیے الیوم نحن ندرس، آج ہم پڑھ رہے ہیں عدد کے حوالے سے. اور جب جمع ہوگا خاص نقطہ، جب آپ قرآن کریم میں جمع کا لفظ دیکھیں آپ کو معلوم ہو کہ اس جمع لفظ کی واحد کیا ہے، اس جمع کا واحد کیا ہے. بس جب جمع کا واحد آ جائے گا، اور واحد بھی اور جمع بھی ڈکشنری کے اندر موجود ہوتے ہیں، اور جب وہ آپ کے ذہن میں آ جائیں گے، مثلا مسلمون آتا ہے، آپ کو پتہ ہوگا کہ مسلمون جمع ہے اور اس کا واحد مسلمون. کافرون جمع ہے، اس کا واحد کافرون. شہداء جمع ہے، اس کا واحد شہید. تو واحد اور جمع بہت بڑا خزانہ ہے علوم قرآن اور علوم حدیث کا. تو اس لیے آج ہم عدد کے حوالے سے آپ کے سامنے پڑھ رہے ہیں. اس کی بہت امپورٹنٹ ہے. اکثر ترجمہ نہ آنے کی یا غلط کرنے کی وجہ یہی ہوتی ہے کہ طالب علم، ہم بھی طالب علم ہیں، طالب علم کو اس کی جمع کا یا واحد کا صحیح اندازہ نہیں ہوتا، یا اس کو پروناؤنس نہیں کر سکتا. عدد، اس سے مراد اسم کی تعداد کے حوالے سے جاننا ہے کہ وہ جو اسم ہے تعداد میں ایک ہے، یا وہ دو ہیں، یا دو سے زائد یعنی جمع ہیں. اس لیے نیچے آپ دیکھ رہے ہیں کہ عدد کے نیچے جو ٹیبل بنی ہوئی ہے واحد، تثنیہ، جمع. اب واحد کی تعریف ہوگی. واحد سنگولر، ایسا اسم جو ایک عدد کو ظاہر کرے. مثلا قلمون، کتابون، مدرستون. آپ دیکھ رہے ہیں کہ قلم ایک ہے، کتاب ایک ہے، سکول بھی ایک، یہ واحد. تینوں لفظ واحد. آگے تثنیہ ڈوئل. تثنیہ کی ڈیفینیشن، تثنیہ ایسا اسم جو دو کے لیے استعمال ہوتا ہے اس کو ہم تثنیہ کہتے ہیں. تثنیہ کیسے بنتا ہے، اس کے لیے دو لفظ یاد رکھیں. یا تو واحد کے لفظ میں الف نون لگا دیتے ہیں. میں انا اکتب علی السبورہ، میں آپ کے سامنے بلیک بورڈ پر لکھتا ہوں. تثنیہ بنانے کا طریقہ، کتابون ایک کتاب، الف نون آنی، یہ الف نون لگتا ہے واحد کے اینڈ پر. کتابانی، کتابون ایک کتاب تھی، کتابان دو کتابیں. چینج کیا آئی، آپ نے واحد کے آخر میں الف نون لگا دیا. کتابون ایک کتاب اور کتابان دو کتابیں. یہ الف نون، یہ ایک قانون تھا. دوسرا ہوتا ہے یا نون. الف نون کی مثال یہ آ گئی، کتابون سے کتابان، اور یا نون والدون. جب اس کے ساتھ آپ یا نون لگا دیں گے، والدین، اب ایک والد نہ رہا، والدین، ماں بھی آ گئی، باپ بھی آ گئی. ہذہ طریقہ. آپ واحد سے جب تثنیہ بنائیں گے یا الف نون لگا دیں گے یا نون لگا دیں گے. قرآن شریف فرماتا ہے رب المشرقین و رب المغربین، اللہ دونوں مشرقوں کا رب. کنز الایمان میں نے پڑھا مشرق تو ایک ہے، دو کہاں سے؟ اللہ نے فرمایا دونوں مشرقوں کا رب، دونوں مغربوں کا رب. تو مشرقین یا نون، والدین یا نون. تو میں بتا دوں کہ مشرقین دو کیسے، کنز الایمان میں پڑھ لینا. سید محمد نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، انہوں نے سورہ الرحمن کے حاشیے میں لکھا دو مشرق. فرمایا سردیوں میں سورج اور جگہ سے نکلتا ہے، گرمیوں میں دوسری جگہ سے نکلتا ہے. تو مشرق کہتے ہیں طلوع ہونے کی جگہ کو. گرمیوں میں طلوع ہونے کی جگہ اور سورج کی، سردیوں میں سورج کی طلوع ہونے کی جگہ اور.
تو پھر مشرق کہتے ہیں سورج کے نکلنے کی جگہ کو، تو مشرق دو ہو گئے۔ یوں ہی غروب ہونے کی جگہ سردیوں میں اور گرمیوں میں تو مغرب بھی دو ہو گئے۔ مالک فرما رہا ہے رب المشرقین و رب المغربین، تمہارا رب دونوں مشرقوں کا بھی رب ہے، مغربوں کا بھی رب ہے۔ کہ اللہ کی اتنا بڑا سیارہ، ساری توانائی کا منبع جس نے پوری کائنات کو سورج نے روشن کیا ہوا ہے، اتنا بڑا سیارہ، سردیوں میں رب اس کو موڑ دیتا ہے، طلوع ہونے کی جگہ اور گرمی آتی ہیں، طلوع ہونے کی جگہ اور اللہ فرماتا ہے اللہ پاک دو مشرقوں کا بھی وہی رب ہے، مغربوں کا بھی وہی رب ہے۔ تو مشرقین، مغربین، رجلین، والدین، یہ یا نون کی مثال تھی، یہ الف نون کی مثال، یہ ہے تثنیہ، کسی زبان میں یہ لفظ نہیں ہے، یہ خاص میرے نبی کریم کی زبان میں صلی اللہ علیہ وسلم۔ جی، جمع پلورل، ایسا اسم جمع کسے کہتے ہیں؟ انگلش میں ہمیں پتہ ہے جی، ایس ای ایس لگ جائے تو جمع ہے، وائی ہو تو آئی ای ایس میں بدل دیتے ہیں، کاپیز کیا جی، واول ہو تو ای ایس لگا دیتے ہیں، جمع بن گیا۔ آئیے حضور کی زبان میں عربی میں جمع کیسے بنے گی؟ مہم جدا، بہت اہم۔ جمع پلورل، ایسا اسم، ڈیفینیشن، جمع وہ اسم ہے جو دو سے زائد چیزوں کے لیے بولا جاتا ہے۔ مثالیں بہت سی ہیں، کتب کا واحد کتاب، ملائکہ اس کا واحد ملکن، انبیاء کا واحد نبیون، رسول کا واحد رسول، اور اقلام کا واحد قلمن۔ زیادہ چیزوں کے لیے، دو سے زائد چیزوں کے لیے لفظ استعمال ہو وہ جمع۔ جمع کی تین قسمیں ہیں، پہلی قسم ہے جمع مکسر، پھر دوسری قسم ہے جمع سالم، پھر سالم کی دو قسمیں ہیں، جمع مذکر سالم اور جمع مؤنث سالم۔ تو تین قسمیں جمع کی۔ جمع مکسر، مکسر کا معنی ہے بروکن پلورل، ٹوٹتی ہوئی، جس کو توڑ دیا گیا ہو۔ جمع کا ایسا لفظ جس کے واحد کو توڑ کر بنایا جائے، جس کے واحد کو توڑا جائے اور اس میں تبدیلی کی جائے اور جمع بنایا جائے، ایسی جمع کو جمع مکسر کہتے ہیں۔ رجل واحد تھا، ایک شخص، اس کو ہم نے توڑا، جیم اور لام کے درمیان الف کا اضافہ کیا تو رجل ایک شخص اور رجال بہت سے۔ اللہ نے قرآن شریف میں جب مسجد قباء والوں کی تعریف کی تو وہاں یہ لفظ استعمال کیا 11ویں سپارے میں، لمسجد اسس علی التقوی من اول یوم احق ان تقوم فیہ رجال یحبون ان یتطہروا۔ مسجد قباء والوں کی تعریف یہ کی کہ اس میں رجال، ایسے لوگ ہیں، یحبون ان یتطہروا، وہ پاک ستھرے ہونے کو بہت پسند کرتے ہیں، واللہ یحب المطہرین، اور اللہ تعالیٰ ان پاک رہنے والوں سے محبت فرماتا ہے۔ رجال جمع ہے رجل، تو یہ جمع مکسر۔ کتاب یہ واحد تھا، اس کو توڑا تو الف کو کاٹ دیا، کتب۔ امرأ واحد تھا، عورت، اس کی نساء جمع عورتیں، یہ آپ کو جمع مکسر کی مثال ہے۔ اور نیچے چند کیا، 1 2 3 4 5 6 مثالیں۔ اموال، اس کا واحد کیا ہوگا؟ مالن۔ الرسل، اس کا واحد رسول۔ الفقراء، اس کا واحد فقیر۔ مساجد، اس کا واحد مسجد۔ انہار، اس کا واحد نہرن۔ ایام، اس کا واحد یوم۔ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر۔ اب میننگس، معنی، تبارک برتر، بہت بلند، سپیریئر، بہت شان والا، جی، سب خوبیاں، سب کمالات والا، برتر، اعلیٰ۔ کون ہے؟ اللہ ہے۔ برتر، سپیریئر، برتر، منزہ، پاک اور صاف، اعلیٰ۔
برکت والا وہی اللہ ہے جی، الذی، وہ ذات جس کے قبضہ قدرت میں ساری کائنات کی حکومت ہے، جس کے قبضے میں سب جہانوں کی بادشاہی ہے، وہوا۔ اب ہم کیونکہ یہ فلیکس خود نیچے گرا اس کی وضاحت کر رہے ہیں، یہ دیکھیں وہوا، ہوا کا معنی وہ ایک، تو وہوا یہاں سے مراد وہ اللہ ہے۔ اس کی دوسری خوبی وہو علی کل شیء قدیر، کسی کو میتھ آتا ہے تو سائنس نہیں آتی، کسی کو عربی آتی ہے تو انگلش نہیں آتی، تو ہر انسان کا علم لمیٹڈ، محدود، لیکن صرف ایک ہی ذات ہے، وہو علی کل شیء قدیر، اور وہ ہر چیز پر پوری طرح قادر ہے۔ اب گرامر، تبارک فعل، الذی اسم با حرف، یدن اسم، ہا ہیزر ہی اسم ضمیر وہی ہوا والی، لہو والی، الملک اسم، واو حرف، ہوا اسم ضمیر، علی حرف جر، کلی اسم، شیء اسم، قدیر اسم۔